اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچھڑے کو معبود، بِاتِّخَاذِكُمْ بوجہ بنا لینے کے تمہارے، اجلا بچھڑے کو معبود۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا توبہ کرو تم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے۔ فَتُوبُوا، لہذا توبہ کرو تم، إِلَىٰ طرف، بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ فَاقْتُلُوا، اور قتل کرو تم، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے۔ ذَلِكُمْ، یہ، خَيْرٌ بہتر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، عِنْدَ نزدیک، بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اللہ متوجہ ہوا تم پر۔ فتابہ، چنانچہ متوجہ ہوا اللہ، علیکم تم پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ انہ، بلا شبہ وہی، ہوا وہی ہے، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم خوب رحم کرنے والا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو آپس میں قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں تقسیم کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے، محفوظ رہنے والوں کو کہہ دیا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دو، چنانچہ انہوں نے قتل کر دیا۔ مقتولین کی تعداد تقریباً 70,000 ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ وَإِذْ، اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے۔ لن، ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ
حتیٰ کہ نارا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً سامنے اعلانیہ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی کے عذاب نے۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پھر تمہیں پکڑ لیا صَاعِقَةُ، بجلی کے عذاب نے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ، جبکہ تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عطاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے۔ ثم، پھر، بعثناکم، زندہ کیا ہم نے تمہیں، من بعد، بعد، موتکم، تمہاری موت کے، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، لعلکم، شاید کہ تم تشکرون، شکر کرو۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ 40 روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ علیہ السلام نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا تو ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ یعنی جزیرہ نمائے سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی، خدا نے بادل کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر یہاں آئے تھے اور سینا کے علاقہ میں سر چھپانے کے لیے یہاں خیمے اور مکانات نہ تھے۔ اس زمانے میں خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، غمامہ، بادلوں کا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور ہم نے نازل کیا تم پر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے علیکم تم پر، منا والسلوى، منا من، سلوى سلوى، کلوا من طیبات تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، کلو تم کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وما اور نہیں ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے آپ ہی پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔